أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات خداوند متعال کے ہم احسان ہیں شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج اس کی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی امام جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں امام صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی، چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام صادق کے حوالے سے یا باقی ائمہ کے حوالے سے جو ایک بڑی حقیقت مکتب اہل بیت میں اچھوتی ہے، اور صرف مکتب اہل بیت کو یہ امتیاز حاصل ہے جو کسی بھی دوسرے مکتب میں موجود نہیں ہے۔ دنیا بھر کے اندر مسالک، مکاتب موجود ہیں، ان کے پیشوا موجود ہیں، لیکن ان پیشواؤں میں وہ وحدت نظر نہیں آتی جو مکتب اہل بیت کے پیشواؤں میں نظر آتی ہے۔ جو مزاج، جو تعلیمات، جو باتیں امام علی کی ہیں وہی امام حسن کی، وہی امام حسین کی، وہی امام سجاد کی، وہی امام صادق کی، تمام کے تمام ائمہ کی بات ایک ہوگی۔ جبکہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی مسالک، جتنے بھی مکاتب موجود ہیں، ان کے اندر یہ کمی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ایک بانی ہوگا، مؤسس ہوگا، جس نے کسی مکتب کی، کسی سوچ کی، کسی دین کی بنیاد رکھی ہوگی، تو بعد میں آنے والا آدمی یا تو اس کو پھیلا دے گا یا اس طرح سے سمیٹ دے گا کہ وہ دین وہ نہیں رہے گا، اور تیسری یا چوتھی نسل میں پہنچتے ہی اصلاحی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مکاتب اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا بھر کے ادیان اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تیسری چوتھی نسل میں اصلاحی عمل شروع نہ ہو جائے۔ یعنی تیسری چوتھی نسل جو آتی ہے وہ اپنے دین کو تبدیل کر دیتی ہے، کہتی ہے اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں، اس کے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، اس کے اندر یہ تبدیلیاں ہیں، کچھ ایسا ہونا چاہیے، ایسے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ لیکن اسلام اور اسلام کے اندر بھی صرف مکتب اہل بیت وہ مکتب ہے، وہ مسلک ہے کہ جس میں 12 ہستیاں آتی ہیں اور ان 12 ہستیوں کے اقوال میں ذرا بھی فرق نہیں۔ کہیں آپ کو ان کی تعلیمات میں اصلاحی عمل نظر نہیں آئے گا۔ ہاں ممکن ہے ایسا ہو کہ زمانے کے حالات کے تبدیل ہونے سے کچھ تقاضے تبدیل ہو گئے ہوں گے، لیکن بنیادی تعلیمات وہی رہیں گی۔ یہ صرف خاندان اہل بیت یا مکتب اہل بیت میں آپ کو نظر آئے گا، ورنہ کتنے ہی مسالک ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، ان کے بعد قاضی ابو یوسف، امام شیبانی، اور یہ سب کے سب جیسے جیسے اگلے مراحل میں چلتے چلے جائیں گے، خود اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی، دونوں مسالک اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر فاصلہ بعد المشرقین کا آ چکا ہے کہ اگر آپ بریلویوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے دیوبندی کافر ہے، دیوبندیوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بریلوی کافر ہیں۔ یہ فاصلہ آپ کو چند نسلوں کے بعد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن خاندان اہل بیت کا مکتب محمد و آل محمد کی یہ 12 نسلیں ایسی ایک نسل ہے کہ جن کے درمیان فرق نہیں، اور اس فرق نہ ہونے کی طرف خود احادیث کے اندر کہا گیا تھا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارے سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات اللہ
تو امام صادق علیہ السلام جن کی آج یوم شہادت ہے، ہمیں ان سے ایک نسبت اضافی یہ بھی ہے کہ ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، ہمارا لقب جعفری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے سارے امام شروع میں چھوڑ دیے، اتنے سارے امام آپ نے آخر میں چھوڑ دیے، یہ درمیان میں صرف ایک امام صادق علیہ السلام کو کیوں منتخب کیا ہے اور اپنے آپ کو نسبت دے دی گئی ہے امام صادق کی طرف؟ تو اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ وہ تاریخی پس منظر یہ کہ تقریباً 150 سال جب اسلام کو ہونے والے تھے یا اس سے پہلے، مسلمانوں کے اندر صورتحال کچھ ایسی تھی کہ تبدیلیاں شروع ہو گئی تھی، نئے نئے مسالک وجود میں آ رہے تھے، نئی نئی آراء وجود میں آ رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر آپ ملل و نحل کی کتابیں، ملل و نحل ایک اسلامی علوم کا ایک خاص رشتہ کہہ لیں، ایک خاص سبجیکٹ کہہ لیں کہ جس کے اندر بڑی تفصیلی کتابیں لکھی گئیں، ملل و نحل، اور آپ اس کو مسالک و مذاہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسالک و مذاہب کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس حقیقت کا اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں 100 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کے اندر آئے روز فرقے بننے لگ گئے، اتنے فرقے بن گئے تھے کہ جو شخص بھی اٹھتا تھا اور جس کو بھی ذرا سی قرآن اور حدیث کی سمجھ آنا شروع ہوتی تھی وہ کہتا تھا کہ جناب قرآن و سنت کے بارے میں میری رائے یہ ہے۔ وہ 4 آدمیوں کو اکٹھا کر لیتا تھا، اپنے 4 پیروکار بنا لیتا تھا، اور کیا کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کا فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، اور مختلف لوگ مختلف افراد کی طرف منسوب ہونا شروع ہو گئے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس مختصر سے عرصے میں تقریباً 50 سے زائد مسلمان فرقے صرف فقہ کے میدان میں موجود تھے۔ ہر آدمی کا اپنا فرقہ، ہر آدمی کا اپنا فرقہ، جس کو دیکھو وہ قرآن و سنت سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ تو ایسے اس میں ضرورت اس امر کی تھی کہ خاندان اہل بیت کی کسی ایسی ہستی کو جو اس وقت موجود ہو، اس سے منسوب کر کے اس حقیقی اسلام کو معین کیا جائے کہ تاکہ ان 50 60 یا سینکڑوں کی تعداد میں جو فرقے ابھی وجود میں آ رہے ہیں یا بعد میں وجود میں آتے رہیں گے ان سے فاصلہ اختیار کیا جا سکے۔ تو اس دور میں جعفری کہنے کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے یہ کیا کہ دیکھا کہ یار یہ 50 فرقے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو بہت سارے مسلمان دانشوروں نے یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا کہ 4 فرقے تسلیم کیے جائیں گے۔ ان 4 فرقوں سے باہر چونکہ باقی جتنے بھی فرق ہیں وہ اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، تو 4 فرقے منتخب کیے گئے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور کہا گیا کہ جو بھی آئندہ فتویٰ دینا چاہے گا، جو بھی مفتی بنے گا، جس کو بھی شوق ہوگا فتویٰ دینے کا، قرآن اور حدیث سے کوئی چیز سمجھ کے بیان کرنے کا، وہ ان 4 فقہا کے فتوے سے خارج نہیں ہوگا۔ اور ان 4 کے امام ہیں، ان 4 کے استاد ہیں امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام۔ بس ان فرقوں میں سے میں 1 یا 2 کی طرف شاید تھوڑا سا اشارہ کروں گا امام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے۔ ان میں سے ایک فرقہ ہے امام ابو حنیفہ کا۔ امام ابو حنیفہ کے فرقے کی بنیادی خصوصیت یہ ہے باقی فرقوں کی نسبت کہ یہ آپ کو ایک ہی مسئلے کے بارے میں مختلف شاخیں اور مختلف برانچز اور مختلف مسئلے نکال کے دکھا دیں گے۔ یعنی جو مسئلہ وجود میں بھی نہیں آیا اس کے بارے میں بھی کچھ ایسے آراء پیش کر دیں گے کہ اگر ایسے ہو جائے تو کیا کریں گے، اگر ایسے ہو جائے تو کیا کریں گے، اگر ایسے ہو جائے تو کیا کریں گے، ایک معمولی سے مسئلے کے بارے میں۔ اور اس کے حوالے سے شاید کسی مجلس میں پہلے اشارہ بھی کر چکا ہوں کہ وہ ایک پورا گروہ تھا آرائیتیون کا، کہ جو بار بار سوال اٹھایا کرتے تھے کہ آرائیتا، آیا آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی حج پر جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا، آرائیتا اگر وہ حج پر جائے اور اپنے ساتھ قربانی نہ لے کر جائے تو کیا ہوگا، اور اگر قربانی لے کر جا رہا ہے اور اونٹ بڑا ہے تو کیا ہوگا، چند اونٹ ہیں تو کیا حکم ہے۔ وہ اس ٹائپ کے احکام نکالا کرتے تھے۔ تو ان میں یہی امام ابو حنیفہ بھی اسی آرائیتیون سے متاثر ہیں اور یہ اہل رائے شمار ہوتے ہیں۔ تفصیلی بحث ہے،
یہاں پر امام ابو حنیفہ وہ ہستی ہے کہ جو سب سے زیادہ علمی شخصیت شمار ہوتے تھے. اب امام صادق کے دور میں منصور دوانیکی نے ایک اہتمام یہ کیا کہ امام ابو حنیفہ سے کہا، اور اس روایت کے خود راوی امام ابو حنیفہ ہیں، کہ منصور دوانیکی نے خود امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ 40 مسئلے تیار کریں، ایسے مسئلے جو بالواسطہ قرآن سے اخذ نہ کیے گئے ہیں. یعنی فوری طور پر جیسے آپ قرآن مجید میں آیت آتی ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب نماز قائم کرنا ہے. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، جس کو بھی ترجمہ آتا ہو قرآن کا، وہ کہے گا اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرو، اللہ حکم دے رہا ہے. تو یہ بلا واسطہ فتویٰ ہوتا ہے. کچھ فتوے ہوتے ہیں ایسے جو بالواسطہ ہوتے ہیں، یعنی کئی اصول، کئی مبانی، کئی بنیادوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے. مثال کے طور پر آج کلوننگ کے حوالے سے اگر سوال کیا جائے تو کلوننگ کے احکام یا اس کی وراثت اور وہ سارے مسائل وہ پیچیدگیوں کے ساتھ یا کرائے پر رحم دینے کے حوالے سے اور دسیوں اس قسم کے مسائل، اس کا حل تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ کہیں گے پتہ نہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. تو امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ ایسے مسائل تیار کریں، ایسے سوالات تیار کریں آپ کہ جن کا جواب دینا مشکل ہو. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے تیار کر لیے 40 مسئلے، بڑی ارکریزی سے، بڑی محنت کی. تو ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، منصور دوانیکی کی جانب سے مجھے طلب کیا گیا. میں محفل میں پہنچا تو دیکھا سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمائے. میں نے سلام کیا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سلام کیا تو منصور نے کہا کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں. امام نے بھی کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. تو کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ تم نے کچھ سوالات تیار کیے ہوئے ہیں، وہ سوالات تو بتاؤ. اب امام ابو حنیفہ نے سوالات پوچھنے شروع کیے. 1 2 3 4 5 40 مسئلے پوچھے. یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے جس طریقہ کار کو اپنایا ہے وہ اس دور کے معجزوں میں سے کم نہیں تھا. وہ اس بات کی علامت تھی کہ امام کے علم کا سرچشمہ قطعاً وحی ہے. امام نے جواب دینا شروع کیا. کہا کہ اس مسئلے کے بارے میں سوال پوچھا ہے تم نے، اس مسئلے کے بارے میں خود تمہاری رائے یہ ہے. خود ابو حنیفہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری رائے یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم کس مکتب کے کس مسلک پر چل رہے ہو، تمہارے بنیادی اصول کیا ہیں. فلاں کی رائے اس کے بارے میں یہ ہے، فلاں کی رائے اس کے بارے میں یہ ہے، فلاں نے اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی، ہماری رائے اس کے بارے میں یہ ہے. 40 مسئلوں کے بارے میں رائے بیان کی. یہاں تک کہ اسی محفل میں امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ اختلاف فتاوا کے حوالے سے اور فتاوا کے ماخذ کے حوالے سے جعفر ابن محمد سے بڑا عالم آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں. جس فن کے ماہر شمار ہو رہے تھے اس فن کے بارے میں خود امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا. اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ ایک جملہ کہتے ہیں، ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے جعفر ابن محمد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا. اور پھر امام ابو حنیفہ ہی کا یہ جملہ معروف ہے، لولا السنتان لہلک نعمان، کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو مدینے میں امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یہ جملہ کتنا حسین ہے، کتنا جانا پہچانا سا جملہ ہے. یہ انہی ہستیوں، انہی 14 ہستیوں کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ کبھی امام ابو حنیفہ جن کے کروڑوں کی تعداد میں پیروکار موجود ہیں، خود وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں امام صادق کے بارے میں، لولا السنتان لہلک نعمان، اگر امام جعفر صادق کی 2 سال کی شاگردی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا. اور یہی جملہ حضرت عمر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. جانا پہچانا جملہ ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر ابو الحسن علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو ان مسائل کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوتا، ہم ہلاک ہو جاتے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ کے پیروکار کروڑوں میں مسلمانوں میں موجود ہیں، شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام. اور اس کے بعد مالک ابن انس وہ بھی شاگرد ہیں.
مالک ابن انس اپنی ارادت کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں وہ بتاؤں گا، لیکن ایک جملہ سنتے چاہیے کہ امام کے بارے میں، کیونکہ امام کی محفل میں آتے ہیں، امام سے احادیث سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ مالکی مسلک کے امام کہتے ہیں کہ میں نے امام کو 3 حالتوں سے خارج نہیں دیکھا، جب بھی آیا ہوں امام کی محفل میں امام کو ان 3 حالتوں سے خارج نہیں دیکھا، یا امام روزے میں تھے، یا امام نماز پڑھ رہے تھے، یا امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ تو امام کا اخلاق بتا رہے ہیں، امام کی عبادت کے عالم بتا رہے ہیں، لیکن جہاں امام کی علمی قابلیت کو، امام کی علمی اہمیت کو بتانے کا مرحلہ آتا ہے، وہاں پر کمال کر دیتے ہیں مالک ابن انس۔ کیا خوبصورت جملہ امام کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق جیسا عالم، عابد، متقی، پرہیزگار ہستی اس کائنات میں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، یعنی کسی نے تذکرہ ہی نہیں کیا، نہ اگلوں نے نہ پچھلوں نے، کہ جعفر ابن محمد جیسا بھی عالم ہو سکتا ہے، ان جیسا بھی عبادت گزار ہو سکتا ہے، ان جیسی بھی ہستی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا جملہ مالک ابن انس کا یہ ہے کہ جعفر ابن محمد وہ ہستی ہیں کہ کسی کے دل میں یہ گمان تک نہیں ہوا، کسی کے ذہن میں یہ خطور تک نہیں کیا کہ اتنی عظیم ہستی بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ عالم ہے امام کی عظمت کا۔ اور یہ کوئی اہل بیت کے چاہنے والوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، ہشام ابن حکم کی یا امام کے شاگردوں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ سب مسلمان اہل سنت سے تعلق رکھنے والی ہستیاں ہیں، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہستیاں نہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ابن ابی حاتم کا قول بہت ہی دلچسپ ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک سونے سے لکھے جانے والا کلام ہے، لیکن اس کلام کو سمجھنے کے لیے علم حدیث کا ایک پہلو سمجھنا ہوگا۔ علم حدیث آج الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ سے منقول احادیث موجود ہیں، لیکن جب بھی کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے تو فوراً مسلمان سننے والا کہتا ہے کہ جناب یہ حدیث کہاں سے لی آپ نے؟ یوں تو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ چلنے والی احادیث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی منبع ہو، کچھ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں اگر حدیث بیان کی جاتی ہے تو فوراً پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھی ہوئی ہے، اور اگر کہیں لکھی ہوئی ہو تو اس کا بھی ماخذ پوچھتے ہیں۔ تو یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، ہر طبقہ حدیث کے حوالے سے ایسی پیش آتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول کی محفل میں بہت کم ایسا واقعات ہوتا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک ہی وقت میں کسی حدیث کو سننے کے لیے اکٹھے ہوں۔ تاریخ میں غدیر ہی کوئی ایک ایسا موقع ہے کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مل گئے، ورنہ تو عام طور پر رسول کی محفل میں 10، 15، 20، 100، 200 سے زیادہ افراد نہیں ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ بات کیا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو موجود نہیں ہوتے تھے وہ آ کر ان صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے کہ آج رسول اللہ نے کیا بات بتائی۔ اب انہوں نے وہ بات یاد کر لی۔ کچھ صحابی ایسے ہیں جنہوں نے بلا واسطہ یاد کی، کچھ صحابی ایسے ہیں جنہوں نے ایک صحابی کے واسطے سے، پھر کچھ اور صحابی آتے تھے وہ ان سے یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، تابعین آئے، تابعین صحابہ سے سنا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی تابعی رسول کی حدیث سناتا تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ کس صحابی سے سنی؟ تم نے خود تو رسول اللہ سے نہیں سنی نا، کس صحابی سے سنی وہ بتاؤ۔ پھر پوچھا جاتا تھا کہ اس صحابی نے کس سے سنی یہ بتاؤ، تو وہ کہتا تھا کہ اس صحابی نے فلاں سے سنی۔ پھر کہتے تھے اس صحابی نے آیا رسول سے سنی یا پھر کسی صحابی سے سنی، تو اس صحابی کا نام لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس صحابی تک پہنچ جاتے تھے جس نے رسول سے سنی۔ پھر کہا کرتے تھے کہ ہاں اب یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر یہ سارا سلسلہ نہیں ہوگا تو ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، یعنی اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ اگر بیچ میں سے ایک آدمی بھی ڈیلیٹ ہوتا تھا، ایک آدمی بھی موجود نہیں ہوتا تھا، اگر کہہ دیتا تھا نا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کس صحابی سے سنی، تو اس سے حدیث نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا اہتمام دیکھیے گا حدیث کے بارے میں، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، فقہاء سے، محدثین، سب کے سب ایسا عمل کر رہے ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ لیکن معاملہ اگر صادق آل محمد پر پہنچ جائے
تو اگر وہ کوئی حدیث بیان کر دیں تو پھر نہ کسی صحابی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی تابعی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی تبع تابعی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی محدث اور فقیہ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ امام صادق کا کمال ہے، یہ امام صادق کی منزلت ہے۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر دو ہی ہستیاں ایسی صادق ملتی ہیں کہ جن کے بارے میں اپنے اور پرائے سبھی گواہی دیتے ہیں، یا محمد مصطفیٰ ہیں یا جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ کمال ہے۔ اور امام صادق تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں صرف مسلمان نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور طبقہ بھی امام کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ بڑا حیرت انگیز قسم کی بات ہے۔ ابن ابی الاوجاع، ملحدین کی ایک جماعت ہے، ابن ابی الاوجاع ہے، ابو شاکر دستانی ہے، اور اس قسم کے کچھ لوگ ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے لیکن اسلام کو قبول اس حد تک کرتے ہیں کہ اسلام کے شعائر بجا لاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کیوں رکھتے ہو تم؟ تو کہنے لگے یار جسم کو عادت پڑی ہوئی ہے، بچپن سے ابا پڑھایا کرتے تھے تو لہٰذا ہم پڑھتے ہیں، ورنہ نماز پہ کوئی اعتقاد نہیں ہمارا، روزہ نہیں رکھتے ہم، حج یہ چکر کاٹتے ہیں اس لیے کہ دوست پھر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی چکر کاٹ لیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ تمام کا تمام گروہ، اور ان میں ابن ابی الاوجاع جو ہے وہ سب سے زیادہ معروف ہستی ہے۔ اس کے مناظرے بھی ہیں امام صادق سے، ان کی طرف اشارہ نہیں کروں گا۔ یہ ابن ابی الاوجاع کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا طبقہ ملحدین کا، مسلمان گھروں میں پلنے والے وہ نوجوان کہ جو یونانی طرز فکر اور فلسفے اور ان چیزوں سے متاثر ہوئے، صرف ان چیزوں کو مانتے تھے کہ جن کو آنکھ سے دیکھا ہو، زبان سے چکھا ہو، ناک سے سونگا ہو، کان سے سنا ہو، ہاتھ سے لمس کیا ہو، ان کو کہتے تھے کہ وہ ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی روحانی چیز موجود نہیں ہے۔ یعنی ان کے سامنے کہا جاتا تھا نا کہ فرشتے موجود ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں ہے، دکھاؤ، تم نے آنکھ سے دیکھیں، تم نے فرشتوں کی آواز سنی، تم نے فرشتوں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنی، تم نے لمس کیا، تم نے کیسے جانا کہ فرشتے ہیں؟ تو کہتے تھے نہیں ہے۔ مسلمانوں کو لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ تو جو شخص فرشتے کو تسلیم نہیں کر رہا وہ خدا کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا بھی ہمارے ان حواس میں، ان سینسز میں تو نہیں آ سکتا۔ تو یہ کسی بھی قسم کے روحانی وجود کو، روحانی وجود یعنی ایسا وجود کہ جو ہمارے سینسز کی حدود میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں روحانی وجود۔ روح سے روحانی وجود، روح بھی ایسی ہے کہ جو سینسز کی حدود میں نہیں آتی۔ تو یہ طبقہ انکار کر دیا کرتا تھا ہر قسم کے روحانی وجود کا، نہ فرشتے ہیں، نہ اللہ ہے، نہ کوئی اور وجود ہے، نہ کوئی اور ہستی ہے۔ ابن ابی الاوجاع یہ اتنا طاقتور آدمی تھا کہ آپ اس کا اندازہ، اس کے مناظروں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ حضرت ہشام ابن حکم کا نام ہم شیعہ بڑے فخر سے لیتے ہیں کہ امام صادق کا وہ شاگرد تھا کہ جس کو امام نے دعا دی تھی۔ اور یہ ہشام ابن حکم جہاں کہیں مناظرے پر پہنچتے تھے تو پھر ممکن ہی نہیں تھا کہ ہار جائیں۔ بڑے بڑے فقیہوں کو، بڑی بڑی شخصیات کو شکست دی۔ بڑا معروف واقعہ ہے، شاید میں نے کسی مجلس میں بیان بھی کیا ہو، کہ بصرہ کے اندر ایک فقیہ، ایک محدث امامت کے وجود کا انکار کرنے لگا، کہنے لگا کہ امام کی ضرورت کیا ہے، اللہ نے کتاب بھی بھیج دی، نبی بھی بھیج دیا، ختم نبوت ہو گیا، تمام کی تمام چیزیں آ گئی ہیں، امام کی کیا ضرورت ہے۔ بصرہ کے اندر جب بھی درس دیتا تھا امام کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ صلوات پڑھی۔ حضرت ہشام کو خبر ہوئی اور پہنچ گئے بصرہ، کوفہ سے سفر کیا 600-650 کلومیٹر پیدل، بصرہ پہنچے، سیدھے مسجد میں چلے گئے۔ وہ فقیہ درس دینے پر لگا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ میرے کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات یقیناً آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، میں صرف خلاصہ ان سوالات کا بیان کروں گا۔ کہنے لگے کہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ وہ فقیہ، وہ محدث عالم کہنے لگا بتائیے۔ کہنے لگے حضرت آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی ناک ہے۔ وہ ہنسنے لگے فقیہ کہ یہ کون سے سوالات ہیں تمہارے، کہ آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہو میری آنکھیں؟ ہاں ہیں، آنکھیں ہیں، میری ناک ہے، زبان ہے، کان ہیں، ہاتھ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں میری۔ کہنے لگے کہ ان سے کیا کرتے ہیں آپ؟
انہوں نے کہا جی ان سے میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ناک سے سونگتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں اور یہ زبان سے چکھتا ہوں، یہ سارے کام کرتا ہوں۔ تو حضرت ہشام نے کہا کہ کیا ان میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے؟ یعنی جو چیز آپ چکھ رہے ہوں وہ ویسی نہ ہو جو آپ چکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، بعض اوقات میں بیمار ہوتا ہوں یا اشیاء اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہوتی تو میں ویسا نہیں دیکھتا جیسی ہوتی ہیں۔ مثلا اگر وہ ایک اسٹک کو یا ایک چھڑی کو آپ پانی میں داخل کر کے دیکھیں تو چھڑی آپ کو ٹیڑھی نظر آئے گی۔ اگر آپ جو ہیں وہ بیماری کے عالم میں کھانا کھائیں، میٹھا کھائیں، آپ کو کڑوا لگے گا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات میرے اعضاء ایسا کرتے ہیں کہ میں جس چیز کو نرم چیز پر بھی ہاتھ پھیروں، طبیعت بخار ہو یا کیفیت ہو تو وہ بھی کھردری محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیات میرے اوپر طاری ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، چکھتا غلط ہوں، دیکھتا غلط ہوں، سونگتا غلط ہوں، یہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ اس وقت غلط سونگ رہے ہیں یا صحیح سونگ رہے ہیں، غلط چکھ رہے ہیں یا غلط صحیح چکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو یہ فقی کہنے لگا کہ سادہ سی بات ہے، اللہ نے مجھے ایک دل دی ہے، عقل دی ہے، فؤاد، قلب، روح اور دل، یہ اصطلاحات ایک ہی ہیں۔ مجھے ایک دل دیا ہے، یہ دل یا یہ روح، یہ عقل مجھے بتاتی ہے کہ میں اس وقت چونکہ بخار میں ہوں لہٰذا غلط سوچ رہا ہوں، یہ چیز میٹھی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کڑوی ہے، تو میرا دل میری رہنمائی کرتا ہے۔ کہا کہ دل بھی غلطی کر لیتا ہے؟ کہا کہ نہیں، دل ان معاملات میں غلطی نہیں کرتا۔ تو اس پر حضرت ہشام نے کہا کہ دیکھو تمہارے 4 اعضاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کو پہچاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دل جیسا امام رکھا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کے اندر اتنے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا کوئی امام نہیں رکھا ہوگا؟ جیسے ہی یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ تم ہشام ابن حکم تو نہیں ہو؟ پہچان گئے، یعنی ہشام کی شہرت وہاں تک پہنچ چکی تھی، ہشام اتنے زبردست مناظر تھے، لیکن یہی ہشام جب ابن ابی الاوجاع کے سامنے آتے تھے، جس کا بھی میں تذکرہ کر رہا ہوں، ابن ابی الاوجاع کے سامنے آتے تھے تو غصے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابن ابی الاوجاع نے کچھ سوالات کیے، ہشام غصے میں آ گئے، تو ابن ابی الاوجاع نے کہا کہ تم امام صادق کے شاگرد نہیں ہو؟ تم امام صادق کے شاگرد ہو نا؟ امام کے سامنے ہم نے اس سے زیادہ سخت سوالات کیے، اس سے زیادہ توہین آمیز سوالات کیے ہیں، بدتمیزی کی ہے، لیکن کبھی بھی امام نے ہمارے ساتھ اس قسم کا رویہ نہیں برتا جیسے تم پیش آ رہے ہو۔ تو ہشام آ گئے، یہ ابن ابی الاوجاع دشمن ہے، خدا کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، کسی روحانی مخلوق کو نہیں مانتا، لیکن یہی ابن ابی الاوجاع کیا کہتا ہے امام صادق کے بارے میں؟ کہتا ہے کہ اگر اس کائنات میں، اس روئے زمین پر کوئی روحانی ہستی موجود ہوتی، اس کائنات کے اندر اگر کوئی روحانی ہستی موجود ہوتی اور وہ انسانی قالب میں موجود ہوتی تو میں کہتا کہ جعفر ابن محمد ہیں۔ اس جملے کی اہمیت ابن ابی الاوجاع کے حوالے سے اس عنوان سے جانیے کہ ابن ابی الاوجاع جیسا منکر خدا در حقیقت یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات طے ہو کہ میں کسی کو خدا مانوں انسانی شکل میں تو میں جعفر ابن محمد کو خدا مان لوں گا، میں اگر کسی کو اس کائنات کے اندر کہوں کہ فرشتہ ہے تو وہ جعفر ابن محمد ہے۔ اور یہ بھی خاندان اہل بیت کا کمال ہے کہ صادق اس خاندان میں ہیں، تو اگر کسی ہستی کے بارے میں خدا ہونے کا گمان ہوا ہے تو نصیریوں کو امام علی کے بارے میں گمان ہو گیا تھا، ابن ابی الاوجاع کو امام صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان ہو گیا۔ صلوات پڑھیے امام۔ اس قسم کی عظیم ہستی، ان کو قرار دیا گیا ہے امام، یعنی ان کی سیرت، ان کی روش پر چلنا ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ سب کے سب محمد ہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ان کی ذات اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ میں ایک یا دو واقعات صرف بیان کر کے اور انشاءاللہ ذکر مصیبت کی طرف بڑھوں گا۔
ایک شخص نے آ کر امام صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا آپ کا فلاں رشتہ دار آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے سب لوگوں میں بیٹھ کر. تو ہم امام صادق کے چاہنے والے ہیں، اگر ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ تمہارے بارے میں کوئی برائی کر رہا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری کیفیت قطعاً یہ ہوگی کہ دل کے اندر ابتدائی طور پر ایک غبار سا بنے گا، نفرت کی ایک آگ سی اس شخص کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی آئے گی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی. دماغ ہمارا اس بات پہ گھومنے لگ جائے گا کہ جلد از جلد وہ چیزیں تلاش کریں، وہ عیب تلاش کریں جو اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ فرصت تلاش کریں کہ کہاں اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، کہاں اس کے ساتھ ملاقات ہوگی جہاں اس کے ساتھ حساب برابر کیا جائے گا. اس نے کس کس شخص کے سامنے ہماری برائی کی ہے وہاں اس کو ذلیل و رسوا کریں گے. یہ ہماری کیفیت ہے. امام صادق کو جب بتایا جاتا ہے تو امام فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، تجدید وضو کرتے ہیں، مصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے یہ عرض کرتے ہیں کہ خدایا میں اپنے حق سے گزر گیا، خدایا میں نے اس کو معاف کر دیا، خدایا میرے جیسا بندہ اگر اس کو معاف کر دے، اپنے حق سے گزر جائے، تو ارحم الراحمین ہے، تو غفار ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، تو بھی اس سے معاف کر دے، تو بھی اس سے گزر کر جا، تو بھی اس کی خطاؤں سے چشم پوشی کر لے. یہ امام صادق کا کمال ہے. اس روش، اس سیرت پر چلنے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے. بس ایک واقعہ اور سنتے چلے جائیے جو ہماری زندگی، ہمارے روزمرہ کے حالات سے بہت میل کھاتا ہے. وہ ابو جعفر خثعمی روایت کرتے ہیں امام صادق کے بارے میں کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے ایک تھیلی دی. وہ تھیلی آپ کہہ لیں یا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس کہہ لیں، اتنے پیسے، اتنی رقم، اور کہا کہ جاؤ اور ہمارے فلاں عزیز کو دے دو، جا کر اس کو دو، اور اگر وہ پوچھے کہ کس نے دیا ہے تو نام نہ بتانا، ہمارے بارے میں بتانا نہیں کہ کس نے دیا ہے. یہ شخص ابو جعفر خثعمی اٹھتے ہیں اور امام کی وہ امانت، وہ تھیلی، وہ کیسہ لے جا کر اس کے حوالے کرتے ہیں. تو وہ شخص دعائیں دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں معلوم کون آدمی ہے یہ جو کئی سال سے اس تاریخ کو اتنی رقم ہمیں دیتا ہے کہ 1 سال تک مجھے اور میرے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. 1 سال تک اتنے محفوظ رہتے ہیں ہم. کون ہے میں نہیں جانتا. یہ شخص بیان کر رہا ہے ابو جعفر خثعمی سے. جبکہ ہماری کیفیت، ہمارا عالم کیا ہے کہ صلہ رحمی یا رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ایک تو مواقع بہت کم ہو گئے ہیں، اور وہ چند گنے چنے مواقع کہ شادی بیاہ کے اوپر جاتے ہیں یا سالگرہ کی تقریب ہو یا خاندان میں کوئی اور اس نوعیت کی تقریب ہو، تو جاتے ہوئے جو لفافہ لے کر جاتے ہیں اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑا سارا اپنا نام لکھ کر لے کر جائیں. جو در حقیقت وہ بڑا سا نام اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ہم تمہارے ساتھ کوئی صلہ رحمی نہیں کر رہے، ہم تمہارے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے، بلکہ ہم تمہیں ایک قرض دے رہے ہیں کہ جب اسی نوعیت کی تقریب ہمارے گھر میں ہو تو کوشش کرنا اسی ٹائپ کا لفافہ کچھ رقم مزید بڑھا کر ہمارے گھر واپس کرنا. ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ صلہ رحم کے جو چند مواقع ہیں اس میں اس طریقے سے پیش آتے ہیں. کاش ایسا ہو کہ خاندان کو دکھانے کے لیے اگر دینا ہی ہے، نام لفافے پہ لکھنا ہی ہے، تو 2 لفافے کبھی تیار کر لیا کریں، ایک نام والا، ایک بغیر نام والا، اور کوشش کیا کریں کہ سیرت امام صادق کے مطابق بغیر نام والا بغیر نام کے ہو، جس میں تقاضا نہ ہو کسی قسم کا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ کتنے ہی سال گزر چکے ہیں، کون ہے کہ جو ہمارے لیے 1 سال کے اخراجات کا بندوبست کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی امام کی برائی کرتا ہے کہ ادھر امام صادق ہیں، جعفر ابن محمد ہیں، کہ وہ ہمارا خیال نہیں کرتے، ہمیں نہیں پوچھتے. امام پوچھ سکتے تھے اس انداز میں بھی، لیکن اس کو شرمندگی ہوتی. امام عزتیں رکھنے والے ہیں، امام کس طریقے سے محفوظ رکھ رہے ہیں. کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ امام کسی کی نظریں جھکی ہوئی نہیں دیکھنا چاہتے، کسی کا ہاتھ پھیلا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے.
امام صادق کی سیرت کا ایک پہلو، جہاں یہ دو پہلو بیان کیے، وہاں ایک پہلو جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ امام کی زندگی کے 12 سال امام زین العابدین کے زیر نظر گزرے، اور ان 12 سال میں امام صادق نے ایک چیز جو دیکھی وہ یہ کہ امام سجاد ہر چیز سے اپنے جد امام حسین کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ امام سجاد کی سیرت تھی جو امام صادق نے آگے بڑھائی۔ امام سجاد اگر کہیں بازار میں کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو سوال کیا کرتے تھے کہ کیا اس کو پانی پلایا؟ لوگ جواب دیتے تھے کہ ہاں، ہم آپ کے جد کی سیرت پر چلتے ہوئے جانور کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے۔ تو امام گریا کر کے کہا کرتے تھے کہ میرے بابا کو بغیر پانی پلائے ذبح کیا گیا، پیاسا مار دیا گیا میرے بابا کو۔ یہ سیرت دیکھی تھی امام صادق علیہ السلام نے، تو لہٰذا جب بھی موقع ملتا تھا، جب بھی فرصت ہوتی تھی، اگر کوئی شاعر گھر میں آ جاتا تھا تو اسے کہا کرتے تھے کہ میرے جد کے اشعار سناؤ۔ گھر میں مجلس کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ منصور دوانکی کے کارندوں نے امام کے گھر کو آگ لگا دی۔ آگ کوئی زیادہ نہیں تھی، رات کا وقت تھا، آگ کم ہی کیوں نہ ہو، اگر حادثاتی طور پر لگے تو بچے چیخنے لگ جاتے ہیں، بچے شور مچا دیتے ہیں، بچے ڈر کر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، خواتین بچوں کی تلاش میں بھاگتی ہیں، بچے ماؤں کی تلاش میں بھاگتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نہ بچے ماؤں تک پہنچتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے۔ کہ ایسے عالم میں امام صادق دیکھ رہے ہیں بچے بھاگ رہے ہیں، خواتین پریشان ہیں، غلام آگ کو بجھا رہے ہیں۔ جیسے ہی آگ بجھی، اب جو غلام امام کی خدمت میں آئے، اصحاب امام کی خدمت میں آئے، آ کر دیکھتے ہیں کہ امام گریا کر رہے ہیں، امام رو رہے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ آقا آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، کوئی اتنی بڑی آگ تو نہیں تھی؟ آقا بڑی معمولی سی آگ تھی، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، اگر نقصان ہو بھی جاتا تو آپ کی سیرت تو یہ ہے کہ دنیا کے مال پہ کبھی ناراحت نہیں ہوتے، کبھی افسوس نہیں کرتے۔ مولا آپ گریا کر رہے ہیں گھر میں آگ لگنے پہ؟ تو مولا کہتے ہیں کہ میں گھر میں آگ لگنے پہ گریا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اب جو میرے بچے بھاگ رہے تھے، بچے پریشان ہو کر صحن کے اندر دوڑ رہے تھے، اپنی ماں کو تلاش کر رہے تھے، میں یہ دیکھ کر شام غریبہ کے منظر میں کھو گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ایک خیمے کو آگ لگتی ہوگی تو کس طرح سے بچے بھاگ کر دوسرے خیمے میں جاتے ہوں گے، کس طرح سے بچے اپنی ماں کو تلاش کرتے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ اور عزادارو، ایک مرتبہ بس ایک واقعہ اور سنتے جائیے گا، ایک روایت، امام کے جوان بیٹے حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا، اور اس کے ذریعے سے امام نے قیامت تک یاد حسین کو کس طرح سے زندہ کیا ہے کہ امام کے اس جوان بیٹے کا انتقال ہوا، امام نے اس کے جنازے کا بڑا ہی اہتمام کیا ہے۔ گویا کہ امام بتا رہے ہیں کہ اگر جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے تو اس کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کے جنازے پر برہنہ پا شریک ہوئے ہیں۔ امام نے اپنے سر پر کوئی ردا نہیں رکھی، اور جیسے ہی جنازہ لے کر چلے تو امام ہر تھوڑی دیر بعد کہا کرتے تھے کہ جنازہ رکھ دو۔ جنازہ رکھنے کے بعد امام چہرے کی زیارت کیا کرتے، گریا کرتے، پھر دوبارہ جنازہ اٹھا کر چلتے تو امام پھر دوبارہ گریا کیا کرتے تھے، پھر رکھوایا کرتے تھے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ امام نے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا ہے۔ میں قربان جاؤں، ایک جوان کربلا کے اندر علی اکبر شہید ہوئے، ان کے جنازے پر کس طرح سے حسین پہنچے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں حسین گھٹنیوں کے بل پہنچے، حسین اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکے۔ اے امام صادق، کتنے خوش قسمت تھے آپ کہ جنازہ اٹھانے کے لیے آپ کے بیٹے اور بھائی آگے بڑھے، لیکن حسین کی مظلومیت دیکھیے کہ نہ بیٹے ہیں نہ بھائی۔ جوانان بنی ہاشم کے بچوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا فتیان بنی ہاشم حلموا تزودوا من ناش اخیکم، اے بنی ہاشم کے بچوں اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لو، بہن کو لے کر چلے ہیں۔ جب تک علی اکبر کا جنازہ خیموں میں پہنچا
اسی منزل پر حسین نے علی اکبر کے جنازے کو نہیں رکھوایا. بس آدم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ فرش رضا پر بیٹھے ہوئے ان مومنین پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. بار الہ اس ذکر کو جب جب جہاں جہاں جو مومنین سماعت فرمائیں ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. پروردگارہ ان مومنین کے یا اس ذکر کو سماعت کرنے والے مومنین کے قلوب میں جو حاجات ہیں رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، جس حوالے سے جو حاجت ہے اسے پورا فرما. پروردگارہ اس ذکر کا اہتمام جس ادارے زہرا اکیڈمی قرآن سینٹر کی جانب سے کیا گیا ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ ہمیں ذکر محمد و آل محمد کو، سیرت محمد و آل محمد پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ذکر محمد و آل محمد کو بہترین انداز میں برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ امام عصر کے اعوان و انصار میں قرار دے. امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بار الہ ہماری سب سے اہم اور آخری دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.